الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ تمام تر خوبیاں، حمد، ثناء، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، جو ستار العیوب، غفار الذنوب ہے، جو علام الغیوب ہے، جو رب العالمین ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب، لا تعداد بے شمار ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الحجرات 26ویں سپارے کی 49ویں سورت ہے، اور آج اس سورت کی تفسیر آیت نمبر 6 سے 8 تک ہے۔ پہلی آیت جو پہلے خطبے میں ہم نے اس کی تفسیر بیان کی تھی، وہ تقدیم کے حوالے سے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسرا خطبہ آداب دربار رسالت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، عزت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کیا ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اگر اس بارگاہ میں کوئی بے ادبی ہوئی تو رزلٹ یہ ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ 70 سال سجدے کیے ہوں، معمولی سی غلطی حضور کی بارگاہ میں ہوئی، حضور کی بارگاہ کے آداب کو نہ بجا لائے تو اللہ سجدے نہیں دیکھے گا، اللہ حج زکوٰۃ نہیں دیکھے گا، اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، عقیدت، آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آیت نمبر 6 سے آغاز ہے، جہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر پچھتائے رہ جاؤ۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ، ایک عام اصول، ایک عام کلیہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے، کوئی بہت بڑی خبر لے کے آتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، کسی کے متعلق تمہیں بدظن کرتا ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس بات کو تسلیم نہ کرو۔ آپ اس بات کی تحقیق کرو، تفتیش کرو، انویسٹیگیشن کرو، آپ چھان بین کرو کہ جو بات آئی ہے کیا یہ سچی بات ہے؟ جو بات ہم تک پہنچی ہے اس پہ غور و فکر کرو، اس بات کا سیاق و سباق دیکھو، پس منظر دیکھو، اس بات کی حقیقت دیکھو کہ وہ خبر کیا ہے، اور پھر جو لانے والا شخص ہے اس کی حیثیت دیکھو، اس کی دینی حیثیت دیکھو، اس کی اخلاقی حیثیت دیکھو، اس کی معاشرتی حیثیت دیکھو کہ کمیونٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ جب خبر تم تک پہنچ جائے، آنکھیں بند کر کے اسے ایکسپٹ نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا، قبول نہ کرنا، چھان بین کرنا۔ جب چھان بین کر لو، آدمی بھی با اعتبار ہو، خبر بھی سچی ہو، تو پھر اس کے بعد تم غور و فکر کر کے کوئی فیصلہ کرو، پھر کوئی قدم اٹھاؤ۔ جج کے پاس جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو جج کے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر سے کسی نے الزام لگایا، کوئی خبر پہنچی تو آپ فیصلہ سنا دو۔ جج کیا کرتا ہے؟ جج اس خبر کی تحقیق کرتا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی چھان بین کرتا ہے، دونوں فریقین کو سنتا ہے، اور اس معاملے کو سنجیدگی سے، غور و فکر کے ساتھ جب دیکھتا ہے، سنتا ہے، حالات دیکھتا ہے، خبر کو پڑھتا ہے، خبر والے کو پڑھتا ہے، جس کے متعلق ہے اس کو پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈیسیجن دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں، اپنی کمیونٹی کو دیکھیں، مسلم امہ کی میں بات کر رہا ہوں، آج رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بھائی بھائی آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ آج گھر میں ساس بہو کا، میاں بیوی کا معاملہ چل رہا ہے، بھائی سگے بھائی ایک دوسرے سے نہیں بولتے، اچھے دوست جو ہوتے ہیں ان میں بعد آ جاتا ہے، ان میں دوری آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی خبر ان تک پہنچتی ہے، اصل حقیقت کی تحقیق نہیں کی جاتی، خبر پر فوراً یقین کر لیا جاتا ہے، اعتماد کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ محبتیں جو سالوں سے تھی وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں کوئی خبر دے، ہم بغیر تحقیق اس کو مان لے، اور پھر اس خبر کی تحقیق نہ ہو تو اپنے ہی سگے بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، پڑوسی کے لیے دل میں نفرت، حسد، کینہ، بغض، وہ نفرت کے جذبات آٹومیٹکلی دلوں میں ہم رکھنا شروع کر دیتے ہیں، دلوں میں ہم پھر نفرت پال رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ بھائی سے جا کر اس خبر کی تصدیق کرے، اس خبر کی تفتیش کرے۔ قطع تعلقی سے بہتر تھا کہ اس کو کنفرم تو کرتے کہ بھائی یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے۔ قرآن کی آیت سورہ حجرات آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے کوئی خبر تم تک لائے تو خبر کی تصدیق پہلے کرنا، یہ نہیں کہ میرا تیرا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بھائی پتہ تو کرو کہ وہ حقیقت بھی ہے یا کسی نے ویسے ہی افواہ اڑا دی ہے، سنی سنائی بات آپ کے کان تک آئی اور آپ نے اس کی تصدیق نہ کی، نقصان کیا ہوا؟ جو محبت آپ کے درمیان تھی وہ محبت نفرت میں بدل گئی ہے۔ پھر جب سال 2 سال بیچ میں گزر جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے، پھر آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ جذبات کی رو میں بے کہ میں نے بھی صرف سنی سنائی بات پر اپنے بھائی پر ریٹیلیٹ کیا وداؤٹ اینی پروف، میں نے بھی جملے بول دیے وداؤٹ اینی پروف، اللہ نے منع کیا، خبردار ایسا نہ کرنا۔ کوئی فاسق کو خبر لائے تو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، جملہ بولنے سے پہلے، اس خبر کی تصدیق کرنے سے پہلے تم میدان میں نہ کود پڑو، ورنہ ہوگا کیا؟
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر پچھتانا ہی ہے نا پھر بعد میں۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قبیلہ بنو مستلق بھی ہے، مستلق بھی ہے، دونوں حوالوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا ان کی کوئی جنگ ہوئی۔ قبیلہ بنو مستلق جو تھے یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے، مسلمانوں نے پھر پہل کی، بہت سے مرد مارے گئے، عورتیں ان کی جو ہیں وہ قید ہوئی۔ ان عورتوں میں ایک خاتون جویریہ بھی تھی۔ اچھا، جویریہ جو تھی یہ بنو مستلق قبیلے کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی۔ باقی قیدیوں کی طرح انہیں بھی پکڑ کے لایا گیا، اور مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں جب مال تقسیم ہوا تو یہ عورت بھی حضرت ثابت بن قیس، جن کا ذکر میں نے پچھلے جمعے میں کیا تھا، جو اونچا سنا کرتے تھے، ان کے حصے میں آئی۔ اب چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو لونڈی کی حیثیت سے، کنیز کی حیثیت سے زندگی گزارنا وہ چاہتی نہیں تھی اس طرح، تو مکاتبت کر لی۔ مکاتبت یہ کہ آپ جس کے غلام ہیں نا ان سے کہ میں اتنا مال آپ کو دے کر آزادی چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 360 درہم سونے کے جو تھے نا اس پہ ان کا معاملہ ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکاتبت کے بعد یہ خاتون حضور کے پاس آئی، تو کہا یا رسول اللہ، میں سردار کی بیٹی ہوں، کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں ثابت بن قیس سے معاملہ طے کر لیا ہے، اتنے مکاتبت پر میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، آپ سے تعاون چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری طرف سے مکاتبت جو طے ہوئی ہے وہ میں پیش کروں، وہ میں ادا کروں اور نکاح کروں تم سے، تو قربان جائیے کیا قسمت ہے، کنیز سے فوراً زوجہ رسول بن جائے، ام المومنین بن جائے، مومنوں کی ماں بن جائے۔ اتنی خوش بختی، نیک بختی، اتنی قسمت والی۔ قد فعلتو، نے کہا مجھے فوراً، اور اسی وقت نے کہا مجھے منظور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لیا، اور یہ جویریہ سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ام المومنین بن گئی ہے۔ اچھا، جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خاتون سے نکاح کر لیا ہے، تو جتنے بھی قیدی وہاں سے آئے تھے اس قبیلے سے، سارے صحابہ نے کہا تو یہ رسول اللہ کے سسرال ہو گئے ہیں، رشتہ داری ہو گئی ہے، اب ان کو قید رکھنا ٹھیک نہیں، سب نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک کیا فرماتی ہیں، ہم نے جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے خیر و برکت والی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ ان کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 خاندانوں کے قیدیوں کو رہائی نصیب ہو گئی۔ اچھا، سردار حارث جو تھے، جو حضرت جویریہ کے والد تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ بیٹی قید ہو گئی ہے، قید میں چلی گئی ہے اور یہ حالت ہے، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا ہر قیمت میں میں نے اپنی بیٹی کو رہا کروانا ہے۔ اپنے 2 بیٹوں کو لیا، کچھ سرداروں کو لیا، اور ایک طویل لمبی قطار اونٹوں کی لگائی، کہا یہ سب لے کے جاؤں گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہوں گا سارے اونٹ فدیے کے طور پہ رکھو، میری بیٹی کو آزاد کرو۔ اچھا، وہ اونٹوں کی لائن لے کے نکل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ وادی حقیق میں جب پہنچے نا، حارث نے جب دیکھا نا اونٹوں کی لائن میں 2 اونٹ بڑے زبردست، بہت خوبصورت اور بڑی قیمت، ان کی بڑی قیمت، وہ 2 اونٹ وادی حقیق میں کہیں چھپا لیے اور باقی اونٹوں کو لے کے چلا گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا یا محمد ھذا فدا امتی، اے محمد یہ جتنے آپ کو اونٹ لائنوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ میری بیٹی کے فدیے کے طور پر ہے، یہ قبول کرو، میری بیٹی کو رہا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا فَأَيْنَ الْبَعِيرَانِ اللَّذَانِ غَيَّيْتَهَا بِالْعَقِيقِ، وہ 2 اونٹ کیوں رکھے جو وادی عقیق میں ہے؟ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی تو وہ حقیق کی خبر بتا رہے ہیں کہ جو 2 اونٹ وہاں رکھے ہیں وہ کیوں چھپائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نبی رحمت للعالمین، عالم غیب حاضر و ناظر مالک و مختار زندہ نبی، زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت و جماعت، زندہ باد، امہات المومنین، زندہ باد، المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ اچھا، جب سردار نے یہ گفتگو سنی نا، کہا 2 اونٹ وہ تو میں نے چھپائے، میرے بیٹوں کو پتا ہے، جو میرے ساتھ سردار آئے ان کو پتا ہے، ہم سے پہلے کوئی پہنچا بھی نہیں ہے، تو یہ خبر ان تک کیسے پہنچی ہے؟ اللہ نے اسلام کی محبت ان کے دل میں بھی ڈال دی۔ انہوں نے کہا سر اپنا پیغام تو سناؤ، کا پیغام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، آپ نے اللہ کی گواہی دی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ اچھا، اب وہ آگے سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اللہ کی قسم اس معاملے کا، یعنی جو اونٹوں کو میں نے چھپا کے رکھا تھا، غائب کیا ہوا تھا، اس معاملے کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر سردار حارث بن ابی درار اور ان کے بیٹے اور ان کے سرداروں سب نے اسی جگہ کلمہ پڑھا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اچھا، جناب حارث کو جب پتہ چلا نا کہ بیٹی کنیز کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ بیٹی تو زوجہ رسول کی حیثیت سے قبیلے میں موجود ہے، وہ تو یہ ذہن لے کے آئے تھے کہ بیٹی کنیز ہوگی، یہاں لونڈی ہوگی، یہاں کیسی سردار کی بیٹی ہے اور غلامی کی زندگی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو گئی ہے، زوجہ رسول ہے، مومنوں کی ماں ہے، سر فخر سے بلند ہوا، پھر بھی کہا درخواست کرتا ہوں کیا میری بیٹی میرے ساتھ جا سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی سے پوچھ لو، ہماری طرف سے تو اجازت ہے۔ تو بیٹی سے جب پوچھا گیا فإنی اختار اللہ ورسولہ، حضرت جویریہ نے کہا بابا جی آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں اتھے ہی رہنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ باپ کے ساتھ جانے کو ترجیح نہ دی بلکہ حضور کی صحبت میں رہنا چاہا۔ جناب حارث نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں قبیلے، باقی مسلمانوں کو بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دے کے مسلمان کر کے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں مہینے آپ کسی بندے کو بھیج دیجئے گا، میں زکوٰۃ اکٹھی کر کے اس کو دے دوں گا۔ اب یہ قبیلے گئے، اسلام کی دعوت دی، سب نے لبیک کہا، مسلمان ہو گئے، زکوٰۃ اکٹھی کی گئی۔ جس مہینے جس دن کا تعین کیا گیا تھا یہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا کوئی نمائندہ آئے گا، ہم زکوٰۃ دے دیں گے۔ اچھا، جب وہ دن قریب آئے تو یہ باہر اسلحے کے ساتھ، اپنے تلواروں کے ساتھ حضور کے نمائندے کے استقبال کے لیے بھی نکلا کرتے تھے، لیکن آگے سے کوئی آیا نہیں۔ یہاں انہیں پریشانی ہوئی کہ کہیں ہم سے اللہ کے رسول ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ وعدہ خلافی تو ہو نہیں سکتی ہے، ٹائم آ گیا ہے، ان کا نمائندہ کوئی نہیں آیا۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ ہم زکوٰۃ اکٹھی کر کے خود ہی لے کے چلے جائیں۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ صحابی رسول ہے، ان کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ زکوٰۃ لے آؤ۔ اچھا، ولید بن عقبہ زمانے جاہلیت میں ان کے خاندان کا اور اس قوم کا بنو مستلق کا آپس میں ٹکراؤ تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ ولید بن عقبہ نے اس قوم کے ایک آدمی کو قتل بھی کیا تھا۔ اب ادھر حضور نے حکم دے دیا کہ جاؤ وہاں اس قوم کے پاس جاؤ اور زکوٰۃ لے آؤ۔ یہ نکل پڑے، اب سارا راستہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تو میرے دشمن، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو کہیں یہ نہ ہو زمانے جاہلیت کا بدلہ لے مجھے قتل کر دے۔ اچھا، جب وہ قریب اس علاقے کے پہنچے، ایک تفسیر میں یہ ہے کہ انہیں کسی نے خبر دی کہ وہ لوگ تو اسلحہ لے کے باہر کھڑے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سنی اور حالات دیکھے، انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ پلٹ کے آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہا یا رسول اللہ انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے قتل کرنے والے تھے۔ اب مدینہ شریف میں یہ خبر پھیل گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب اس قوم کے خلاف جنگ کرنی ہے، تلواریں نکالو اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے لگے۔ حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھیجا، جا کے تفتیش کر کے آؤ، تحقیق کرو۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اسلام تو چھوڑا نہیں انہوں نے۔ اچھا، پھر انہی کا سامنا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو آ رہے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ جب خالد بن ولید نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں ہے، لڑائی تو دور کی بات، مارنا تو دور کی بات، ہم سے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں خبر آئی، وہ خود آئے، حضور نے سوال کیا، انہوں نے سارا معاملہ بیان کیا۔ ولید کو بلایا گیا، ولید صحابی رسول ہے، بدری صحابی، ان کے لیے کوئی جملہ ہلکا نہیں بولا جا سکتا۔
ایک تو یہ کہ ان سے جب بات ہوئی تو کہا کسی نے یہ خبر دی کہ یہ لوگ مارنے کے لیے نکلے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا یا رسول اللہ فکر یہ بھی تھی چونکہ ہماری پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی, ڈر بھی یہی تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے, ایک خوف یہ بھی تھا, تو میں نے اسی لیے حالات کے مطابق یہ بات آپ تک پہنچائی. بہرحال میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ خبر غلط ملی تھی, تحقیق نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے معاف کیا. اس قبیلے نے, قبیلہ بنو مستلق جن کا بندہ انہوں نے قتل کیا, انہوں نے خون معاف کر دیا کہ وہ زمانہ جاہلیت والی باتیں تھی, اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول اور اس قبیلے نے معاف کر دیا. اب کوئی شخص اس آیت کو بنیاد بنا کر صحابہ پر انگلی, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے, وہ سب جنتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ بدری صحابی ہے. سبق کیا ملا کہ جب کوئی خبر ملے آپ کو تو خبر فوراً آگے 10 بندوں تک ثواب سمجھ کر نہ پہنچائے, بلکہ اس کی تحقیق کریں, تصدیق کریں, تفتیش کریں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار سے کوئی غلام خریدنے کے لیے گیا نا, تو آگے سے ایک آدمی غلام بیچ رہا ہے, اور یہ لوہار بھی ہے, یہ معمار بھی ہے, یہ سنار بھی ہے, یہ درزی بھی ہے, یہ دھوبی بھی ہے, یہ بہت کچھ ہے, اس کو بہت ساری زبانیں بھی آتی ہیں. یہ غلام میں بیچ رہا ہوں, لیکن اس میں ایک خامی ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا, جو بندہ آئے اس کے پاس غلام خریدنے کے لیے, جب یہ سنتا ہے نا کہ جھوٹ بولتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. وہ آدمی کہتا ہے چلو ایک خامی ہے نا, باقی خوبیاں تو بہت ساری ہیں نا, لے ہی لیتے ہیں, کوئی نہیں, اس کی کوئی بات نہیں مانوں گا. وہ گھر لے آتا ہے. اچھا, وہ غلام دیکھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ان کا جھگڑا بڑا رہتا ہے, تو جا کے بیوی کو بولتا ہے میں آپ پہ ہی سنے ہیں, دوسری عورت لانے والا ہے, تیرا کام ہو, تجھے فارغ کرنے والا ہے یہ. تو وہ پریشان, عورت تو ویسے بھی کوئی بات سنے تو انہوں نے کہا ہوں دسو کرنا کی ہے. کہا بات چھوٹا سا کام کرو, داڑھی کا نیچرے والا جو بال ہے نا اس کا 1-2-4 بال لے آنا, میں کو وظیفہ کروں گا اور بچت ہو جائے گی. اچھا, وہ اس طرح تیار کرتی ہے کہ چلو آج رات جو ہے کچھ بال لے آؤں گی. ادھر جا کے اس کے خاوند کو کہتا ہے تیری بیوی کے ارادے تیرے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے, آج ذرا سوتے ہوئے احتیاط کرنا, اس طرح تیار کر رہی ہے. وہ وہم ڈال دیا, خوف اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ تو کوئی حالات خراب ہونے والے. اچھا, رات کو جب وہ لیٹا ہے, بیوی آئی, اس کی محبت میں آئی تاکہ اس سے قربت ہی رہے. وہ بال کاٹنے کے لیے جو ہی اس طرح رکھا, اس نے کہا ہے تو واقعی مجھے قتل کر رہی ہے. اس طرح سے اس عورت کو مار دیا. اس عورت کے گھر والوں نے جب سنا کہ ہماری بہن بیٹی کو مارا ہے, وہ آئے, انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا. پورا گھر ان کا تباہ و برباد کر دیا. امام غزالی رزلٹ کیا نکالتے ہیں, کہتے ہیں میاں بیوی کاش اس خبر کی تصدیق کر لیتے, ایک دوسرے سے پتہ کر لیتے, تھوڑی سی تفتیش کر لیتے, پوچھ لیتے ایک دوسرے سے کہ کیا یہ معاملہ ہے, تو گھر تباہ نہ ہوتا. آج گھر گھر میں, خاندان خاندان میں, آج آپ پوری امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں, دوستیاں کمزور ہو رہی ہیں تو اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. ساس بہو کا جو جھگڑا چلتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. تیسرے گھر سے کوئی عورت آ کے بیچ میں کوئی بات کر دیتی ہے, ادھر ساس اور بہو آپس میں لڑنا شروع. کئی کیسز ایسے آئے ہیں, ایز اے امام یہ بات کر رہا ہوں, کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ عورت آتی ہے اور خاوند کے متعلق کسی نے باہر تھرڈ پرسن نے 1-2 جملے بول دیے کہ کیریکٹر وائز ٹھیک نہیں ہے, اس نے اپنے خاوند پہ شک, اور شک نفرت میں, اور نفرت طلاق میں بدل جاتی ہے. کاش آپس میں وہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس تو کرتے اس مسئلے کو. کسی کی کوئی اچھائی آدمی کو بتائے نا, اس پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی کسی کی کوئی کمزوری آپ سے ڈسکس کرے نا, آپ سے مراد میں قوم کی بات کر رہا ہوں, کسی کے ساتھ کوئی کسی کی خامی کمزوری بیان کرے, اس پہ نہ صرف یقین کرتا ہے بلکہ مرچ مسالہ لگا کے آگے ثواب سمجھ کے 10 بندوں میں شیئر بھی کر دیتا ہے. یہ ہمارے آج کے دور کی کہانی ہے. آج یہی حالات ہے, یہیں سے فتنے جنم لیتے ہیں, یہیں سے وہ جو شعلہ ہے وہ آتش فشاں میں بدل جاتا ہے, وہ جو چنگاری ہے پورے جنگل کو جلا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی خبر کی تصدیق کیے بغیر آپ نے اعتبار کر لیا جو رشتوں کو توڑ رہی ہے. بعض اوقات انہی معاملات کی وجہ سے نفرت اتنی
حد تک، اتنی شدت کے ساتھ کہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے، اور جب حقیقت کھولتے ہیں تو اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا، رسوا کرنا کسی کو بہت آسان اور بہت عام ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، فیس بک کے پیج ہیک ہو جاتے ہیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے پیسے مانگے تھے فیس بک پیج پہ، انہوں نے کہا بھائی میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کاش آپ تصدیق تو کرتے پہلے۔ واٹس ایپ گروپ پورے کے پورے ہیک ہو جاتے ہیں، اور اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ پہلے تو چلو کوئی تصویر آپس میں جوڑ لیتے تھے، اب تو باقاعدہ وہ مووی کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، فلم کی صورت میں، ابھی کوئی یقین نہیں آتا کہ یہ تو واقعی اسی طرح ہی لگ رہا ہے، وہی بول رہا ہے۔ اتنا ظلم، ٹی وی چینلز ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں جو خبر آئی بس انہوں نے آگے شیئر کرنی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے شیئر کر دیتا۔ یہ جھوٹا ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ بات سنی اور آگے بغیر تصدیق کے پھیلا دی۔ ایک پبلک فگر میں نے ویڈیو دیکھی ان کی، وہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو۔ کیا وہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لگا دیا کہ جناب ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ خود آ کے اپنی ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیا ظلم کر رہے ہیں، میں زندہ ہوں، میرے بیوی بچوں پہ کیا گزری آپ کو پتا ہے۔ تصدیق کوئی نہیں ہے، بس آگے بات۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا، دیکھیں کیسے کیسے پوسٹیں چلیں گی۔ جس نے رمضان کے چاند کی خوشخبری دوسرے مسلمان کو دی، رسول اللہ فرماتے اس کے لیے پکی جنت۔ ہم سیدھے سادے لوگ انہوں نے کہا اچھا حضور نے فرمایا، لو جی پھر 100 گروپوں میں آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم تصدیق کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کوئی خبر میری طرف منسوب کی، جھوٹی خبر کی، حضور نے فرمایا اس کی جگہ جہنم ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم کوئی خبر نہیں، تصدیق تفتیش کو پتہ کرے کہ یہ سچی ہے۔ اچھا ایک اور جو لسٹ آئی تھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، مجھ بہت سے لوگوں نے شیئر بھی کی ہے میرے ساتھ، یو کے کی اسپیشلی جو علماء کرام مشائخ ہیں، پیران عظام، ان کی ایک لسٹ بنائی تھی، فلانے پیر کی اتنی دولت، فلانے پیر کی اتنی دولت، فلانے پیر کی اتنی پراپرٹیاں، فلانے پیر نے اتنا کمایا۔ سادی قوم نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، اوئے ہوئے پیروں نے تو تباہی کر دی ہے، لو پھر اس گروپ میں بھی چڑھاؤ، اس گروپ میں بھی چڑھاؤ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے خبردار کوئی خبر تم تک پہنچے تصدیق کیے بغیر آگے نہ پہنچاؤ۔ ہم ثواب سمجھ کر اس کو بھی آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ موم بتی مافیا، قادیانی لوبی، دین بیزار طبقہ اسلام کو گالی نہیں دیتا، وہ ان لوگوں پر انگلی اٹھاتا ہے جو اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، جو اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اسلام کو اسی طرح ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں، یو کے میں، آپ ایک مسجد چلانا کتنا مشکل ہے، ایک مسجد، ایک ادارہ بنانا کتنا مشکل ہے۔ ان علماء، ان مشائخ نے یو کے میں جال پھیلا دیے ہیں اسلامی اداروں کے، مساجد کے۔ آپ کے بچے حافظ بن رہے ہیں ان کے اداروں میں، آپ کے بچے عالم بن رہے ہیں ان کے اداروں میں۔ آپ انہی دین بیزار طبقے کی مدد کرتے ہیں، ایسی کوئی خبر سنے تو فوراً چٹپٹی لگا کے آپ بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور پھر 2-4 گالیاں بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ آپ یہ پیر معروف صاحب رحمت اللہ علیہ نوشائی کتنے ادارے بنائے، یہ نوٹنگم کے پیرزادہ امداد حسین صاحب کتنا بڑا ادارہ بنایا، دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ محبوبی صاحب، یہ بریڈ فورڈ والے حبیب الرحمان محبوبی صاحب، ان کی دیکھیں ان کی کیا کیا خدمات ہے۔ پیر علاؤدین صدیقی صاحب، نور ٹی وی کی بنیاد رکھی ہے اس درویش نے، آج اس نور ٹی وی کو چلانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ ان کا نام بھی بیچ میں کسی نے رکھا کہ جناب دیکھو پیر صاحبزادہ نور عرفین صاحب کے پاس اتنی دولت ہے۔ ہم سے پوچھو نا کہ حقیقت کیا ہے۔
کیا یہ کرپٹ ہو سکتے ہیں؟ باقیوں کے ساتھ تو میں نے زندگی نہیں گزاری، لیکن صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب کے ساتھ میں نے بچپن میرا انہی کے قدموں میں میرا گزرا ہے. آج سے کوئی تقریباً 28 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ہم رات کو نیمیا سے مدرسے سے نکلے، طالب علمی کا دور تھا، موٹر سائیکل پر تھے، تو ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں دن کے وقت دیوبندیوں کا اور شیعوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا، تو حالات کشیدہ تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم اس راستے سے گئے تو دونوں موٹر سائیکل پہ تھے. پولیس والوں نے روکا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کوئی چائے پانی تو دیتے ہوئے جاؤ. رشوت کا دوسرا نام کیا ہے؟ چائے پانی. یہ میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا نام ہے، مقام ہے، عزت ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا 10-20 روپے دے دو، چائے پلاؤ، نکلو آپ لوگ. انہوں نے کہا نہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ حدیث مجھے آج بھی یاد ہے. آپ نے فرمایا بات 10-20 روپے کی نہیں ہے، بات حدیث رسول کی ہے. حضور نے فرمایا جو رشوت دے جو رشوت لے وہ دونوں جہنمی ہیں، میں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا دیکھ لیں حالات کیا کیا، جو بھی ہو جائے میں نے ایک پائی بھی نہیں دینی. یقین کریں ہم دونوں کو لے کے گئے، وہ پرچہ کاٹا، سلاخوں کے پیچھے بھی رہے. وہ تو ان کی کرامت تھی، اگلا دن تھا بھی چھٹی کا، ان کی کرامت تھی. یقین کرے وہ ڈی ایس پی اور آگے پیچھے لوگ آئے، انہوں نے کہا تو میں پتہ بھی ہے کہ اندر کس کو رکھا ہے. فوراً انہوں نے نکالا. مختصر یہ کہ ہماری پھر پیشیاں بھی ہوتی رہی. جس شخص کو اتنے قریب سے میں جانتا ہوں کہ وہ کرپشن تو بہت دور کی بات ہے، جس کا چہرہ بتاتا ہے کہ واقعی یہ کوئی ولی اللہ ہے، جس کا عمل بتاتا ہے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھو تو پتہ چلے کہ قرآن کی آیتیں دل میں کیسے اتارتے ہیں، درس مثنوی سنو. یہ ایک شخص کی میں بات بتا رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں. اس لسٹ میں کتنے کتنے بزرگوں کا نام ہے، اور ہماری سیدھی سادی قوم کیا کرتی ہے؟ ثواب سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر رہی ہوتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان پھرتا ہے. آج فیس بک پہ ہم لوگ لکھاتے ہیں نا، یہ میرے پیج سے اگر کوئی ایسی ویسی خبر آئے تو یقین کرو وہ میں نہیں ہوں، کسی نے ہیک کیا ہے. آج مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے، کیونکہ اگلوں نے تو تصدیق کروانی نہیں، تفتیش کروانی نہیں، اگلوں نے تو پتہ کرانا نہیں ہے. سیدھا بس انہوں نے کہہ دیا اچھا یہ اس کے پیج سے آیا ہے تو ظلم کرو اور مار دو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. یعنی جھوٹی گواہی نہ دو، الزامات پر کان نہ دھرو. اور کسی سے کوئی بات سنی تو یہ دلیل نہیں میں نے فلانے سے سنا تھا اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. کسی خبر پر فوراً ری ایکشن نہیں. سب سے پہلے تو یہ اگر کوئی خبر ملتی ہے تو اس کی تصدیق کرو. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینکا نا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا وہ تو بھیڑیا کھا گیا. تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً خبر کی تصدیق نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا وہ قمیض لاؤ. پہلے قمیض لائی گئی، آپ نے پوری قمیض کو چیک کیا، کہاں دانت لگے ہیں، کہاں ناخن لگے ہیں، کہاں قمیض پھاڑی گئی ہے. پوری تفتیش کرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، جس نے قمیض کی تو عزت کی ہے، قمیض کو تو پھاڑا تک نہیں اور جناب یوسف کو کھا گیا. تفتیش کی ہے نا. پھر فوراً ریئیکٹ نہ کرے کسی بھی مسئلے پر، اس کو سمجھے. بخاری شریف کے حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج نام کا ایک آدمی تھا، نماز پڑھ رہا تھا عبادت خانے میں، وہ پادری تھا. ماں نے آواز دی باہر آؤ تو وہ نماز میں ہی لگے رہے. ماں نے بددعا کیا دی؟ اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اچھا جب کچھ دن گزرے ایک عورت آئی جو بکریاں چراتی تھی، کیریکٹر کی اچھی نہیں تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا. وہ گئی عورت کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، بچہ ہوا، بچہ لے کے آئی اور قوم کو کہا یہ بچہ تو اس پادری کا ہے جو اس عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس پیر، اس فقیر، اس مولوی کا ہے یا اس پادری کا ہے کہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا بچہ ہے.
قوم نے فوراً ریئیکٹ کر دیا، وہ گالیاں دینا، گھسیٹنا، اس کا جو عبادت خانہ تھا گرجا اس کو توڑ دیا. وہ گئے، کوئی جواب کسی کو نہیں، سیدھا وضو کیا، نماز پڑھی، بچے کے پاس آئے، نو مولود بچہ، اور اس بچے سے کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور اس نے کہا میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. قوم نے تحقیق نہیں کی، انویسٹیگیشن نہیں کی، سیدھے بس الزام پہ الزام لگانا شروع کر دیے. جب ان کو اندازہ ہوا، جب بچے کا کلام سنا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم آپ کو گرجا جو ہے نا، یہ عبادت خانہ سونے کا بنا کر دیں گے آپ کو. تو تحقیق کر لینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانا، تو بہتان کی زد میں کچھ صحابی حضرت حسان بن ثابت جیسے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جنہوں نے لکھا، جنہوں نے پڑھا، وہ بھی اس کی زد میں آ گئے. حضرت زینب بنت جحش جو رسول اللہ کی گھر والی ہے، ان کی جو بہن ہے، حمنہ نام تھا غالباً، وہ بھی اس کی زد میں آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار حضرت مصطح بن اساس، وہ بھی اس کی زد میں آ گئے. اور انجانے میں چونکہ خبر آئی، تحقیق ہوئی نہیں، تو ان کی زبانوں سے بھی نکل پڑا. 80 کوڑے لگے ان کو. بغیر تفتیش کے، بغیر تحقیق کے بات آگے نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات یہی ہے. جملہ ختم کرنے والا تھا، چندہ ہو رہا ہے. جب تک چندہ ہو رہا ہے ایک اور آیت نہ پیش کی جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 94. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، جب تمہیں کوئی سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. مرداس بن نہیک جو فدق کے رہنے والے تھے، ان کے علاوہ قوم میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام آ رہا ہے، سب بھاگ کے نکل گئے. جو مرداس تھے یہ رکے رہے. جب لشکر قریب آ رہا تھا تو اس خوف سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم نہ ہو، وہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، بکریاں لے کے نکل گئے وہاں سے. مسلمان جب اس علاقے میں پہنچے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، انہوں نے سنا کہ یہ تو مسلمان ہے. وہ پہاڑی سے اترے، نیچے آئے، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، اور ان کے پاس پہنچ کے کلمہ بھی پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر سلام بھی کیا. اچھا، حضرت اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا کہ یہ ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا ہے. یہ بھی چونکہ اس قوم میں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، سارے کافر تھے، تو یہ صرف ہم سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ گیا. حضور تک جب خبر پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہو گئے، بہت رنجیدہ ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے سامنے تیری کون مدد کرے گا، یعنی اللہ کے سامنے تیری کون مدد کرے گا. تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ، اس نے یہ بات تلوار کے ڈر سے کہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا، دل کیوں نہیں چیرا، اندر دیکھتے تو صحیح وہ کیا ہے. پھر کہا قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیری کون مدد کرے گا. حضور برابر یہی ارشاد فرمائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کاش کہ میں آج ہی اسلام لایا ہوتا، آج ہی مسلمان ہویا ہوتا میں. تو کوئی بھی خبر کسی بھی حوالے سے، خاندان میں ہو، دوستوں میں ہو، میاں بیوی میں ہو، ساس بہو میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، کوئی خبر آ جائے تو آنکھ بند کر کے تصدیق نہ کرو، بلکہ اس کی تحقیق کرو، تفتیش کرو، انویسٹیگیٹ کرو، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرو. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چندہ میرا خیال ہے ہو گیا ہے، نہ بھی ہوا ہو تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.